حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا تب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، اسی لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دلوس محبت کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دلوس محبت کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ آپ کے والد کا نام زمعہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام شموم بنت قیس بن عمر ہے۔ آپ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر سے شادی کی تھی۔ آپ دونوں میاں بیوی ابتدا میں مذہب اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور آپ دونوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی، لیکن جب حبشہ سے آپ واپس آئیں مکۃ المکرمہ میں تو آپ کے شوہر سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور آپ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے ایک لڑکا سے نوازا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو آپ کے شوہر نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو عنقریب میں مر جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا ان کے سینے پر آ گرا، تو صبح انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سے کیا۔ ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر کہا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو میں بہت جلد انتقال کر جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، اور تم میرے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ بالکل ہو بہو ایسا ہی ہوا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال ہونے کے بعد زیادہ غمگین ہونے لگے اور اداس ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرضی پیش کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کی زندگی آباد ہو جائے اور آپ کو ایک وفادار بیوی مل جائے۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا غم مٹ جائے اور آپ کی زندگی چین و سکون والی ہو جائے، عافیت والی ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عرضی کو قبول کیا۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ سے بات چیت کی اور نکاح کا پیغام پیش کیا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں اور اپنی زندگی بھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بلوس محبت نبی پاک صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتی تھی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ وفاداری اور خدمت گزاری کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی سخی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے لانے والے سے پوچھا کہ یہ درہم کس نے بھیجا ہے؟ تو لانے والے نے یہ بتایا کہ یہ درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ درہموں کو کھجوروں کے تھیلے میں بھیج دیے گئے ہیں؟ کیا درہموں کو کھجوروں کے تھیلوں میں بھیجا جاتا ہے؟ آپ نے یہ کہا اور اسی وقت آپ کھڑے ہو کر ان تمام درہموں کو مدینے کے فقراء اور مساکین میں آپ نے تقسیم کر دیا۔ حدیث کی مشہور کتابوں میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی ہوئی 5 حدیثیں مذکور ہیں، جن میں ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے شاگردوں میں بہت ہی زیادہ ممتاز ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا وفات کے سال میں مختلف اور متعدد اقوال موجود ہیں۔ امام ذہبی اور امام بخاری نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور خلافت میں 23 ہجری میں مدینہ المنورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن واقدی نے اس قول کو ترجیح دی ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 54 ہجری میں ہے، مگر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں لکھا ہے ان کی وفات 55 ہجری میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی عاجزی اور انکساری والی تھی۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو انتہائی شان و شوکت والی زندگی گزارتے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو دنیا کی تمام راحتیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی تمام نعمتوں کو اور آسائشوں کو اپنے دل میں داخل نہیں کیا، اسی لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو آپ سے محبت رکھتے تھے، جو آپ کے ساتھ قربت رکھنے والے تھے، وہ بھی دنیاوی شان و شوکت کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی دنیا سے محبت نہیں کی، بلکہ آپ نے بھی عاجزی انکساری سے دنیا میں زندگی گزاری اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے دنیا سے رخصت کر گئے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اور یقیناً جو لوگ دنیا سے دل لگا لیتے ہیں، جو دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، وہ لوگ تباہ و برباد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سرکار تاج و شریعہ علیہ رحمت رضوان نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔